اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق کے کام میں مصروف ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پر ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون افامن اهل القرى ان ياتهم باسنا ضحى وهم يلعبون فامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کا آیت نمبر 94 سے لے کر 99 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ اعراف یہ 8ویں اور 9ویں سپارے میں مصحف میں موجود ہے۔ اس کا نام اعراف، جس کے معنی بلندیوں کے ہیں، اس مناسبت سے ہے کہ اس میں ایک جگہ اللہ تعالی نے جنتیوں کا اور دوستیوں کا مکالمہ نقل کیا ہے اور وہاں یہ فرمایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا اور اس حجاب کی بلندیوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، یہ حجاب کی بلندیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے یہ دونوں طرف کے لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ تو چونکہ وہاں اعراف کا ذکر آیا ہے، بلندی کا ذکر آیا ہے، لہذا اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ یہ سورت مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری زمانے میں نازل ہوئی اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا زمانہ نزول سورہ انعام کے متصلاً بعد ہے۔ مصحف میں بھی ہم کو سورہ انعام کے بعد ہی ملتی ہے اتفاق سے۔ یہ دور وہ دور ہے
کہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے ایک کثیر عرصہ گزر چکا ہے اور مشرکین اور کفار مکہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت سے تیار نہیں ہیں، چنانچہ اس صورت میں ہم کو انذاریہ پہلو، یہ کہ جس میں آگاہی کا انداز ہو، وہ پہلو ہم کو زیادہ نظر آتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کو مبعوث کیا کرتا تھا تو ان کو بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا دونوں بنا کر بھیجتا تھا۔ فرمایا رسول مبشرین و منذرین، ہمارے رسول جب آتے ہیں تو بشارت دینے والے بھی ہوتے ہیں اور آگاہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہی انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ آپ سے فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر دونوں بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی دعوت کے دونوں پہلو ہمیں ملتے ہیں، بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے، مگر جیسے میں نے عرض کیا اس صورت میں انذار کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دعوت دیتے ہوئے کثیر عرصہ گزر چکا ہے، کسی صورت سے یہ دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء کے واقعات کو بیان کر کر اور یہ بات رکھی اہل مکہ کے سامنے کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو عین اس بات کے امکان ہے کہ اللہ کا عذاب آن کے تم کو دبوچ لے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، ان کا پیغام یہ تھا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ میری قوم کے لوگوں اللہ واحد کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، اللہ کے عذاب نے آن کے اس قوم کو پکڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان کی قوم نے بھی اس پیغام کا انکار کر دیا، اللہ کے عذاب نے آن کے دبوچ لیا۔ سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا، اس نے بھی یہی پیغام دیا، اس کی قوم نے بھی انکار کر دیا، اللہ کے عذاب نے آن کے ان کو دبوچ لیا۔ مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، ان کی قوم نے انکار کر دیا، اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی اس پیغام کا انکار کیا، اللہ کے عذاب نے اس کو بھی آن کے گھیر لیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن میں اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انذاریہ پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو نسبتاً ذرا طویل ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، قرآن 5 چہروں پر نازل ہوا ہے، یعنی یہ کہ قرآن کے اندر آپ کو 5 قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال، اس قرآن میں حلال کے احکامات ہیں، حرام کے احکامات ہیں، محکم وہ باتیں جو بالکل واضح ہیں، متشابہ وہ باتیں جو واضح نہیں ہیں، اور اس میں مثالیں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فاحلوا الحلال وحرموا الحرام وعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال، بس اے لوگوں تم قرآن کے حلال کو حلال جانو، حلال کرو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھو، جو کوئی چیزیں قرآن میں واضح ہیں اس پر عمل کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر میری سمجھ میں نہیں آتا تو میری سمجھ کا قصور ہے، اعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اور مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ان سے تم عبرت پکڑو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کر کر یہ اس لیے واقعات بیان کیے ہیں کہ جو اس کلام کو سنیں وہ اس سے عبرت پکڑے، اور انہی واقعات کو بیان کرنے کے بعد جو رکوع جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت اس وقت کی ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے وقت جو اللہ کی سنتیں ہوا کرتی تھیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی 3 سنتوں کو ذکر کیا ہے جو کہ انبیاء کے بعثت کے وقت ہوا کرتی تھی۔ کلام کی ابتدا اس بات سے ہوئی، فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی اپنا نبی بھیجا ہو، الا اخذنا اہلھا بالباساء والضراء، مگر یہ کہ بستی والوں پر ہم نے باس کہتے ہیں مالی پریشانی کو اور درہ کہتے ہیں جسمانی پریشانی کو، تو فرمایا کہ ہم نے بستی والوں پر مالی اور جسمانی پریشانیاں طاری کر دیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کا رویہ اختیار کریں۔ اور پھر فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ،
اور پھر ہم نے کچھ عرصے کے بعد ان کی اس برائی کو، اس پریشانی کو، اس تنگی کو ان کی خوشحالی سے بدل دیا. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے بڑے پھولے اور قالو کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی ایسے ہی زمانے گزرتے رہے ہیں، کبھی سختیاں آئی ہیں، کبھی تنگیاں آئی ہیں، کبھی خوشحالی کے دن آئے ہیں. فاخذناہم بغتۃ، تو جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہ ہوا. حضرات، یہ پہلی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، اور سنت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمائی، جس کا میں آپ کے سامنے مفہوم پیش کر رہا ہوں، متن مجھے یاد نہیں ہے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اوپر کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو جو اس قوم کے مومنین صادقین ہیں، راسخ العقیدہ لوگ ہیں، ان کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بلا میں سے، اس تنگی میں سے، اس پریشانی میں سے اس حال سے نکل آتے ہیں جیسے آپ سونے کو بھٹی میں ڈالیں اور وہ بھٹی سے کندن بن کے نکل آئے. ان کا انداز وہ ہوتا ہے جو سورہ اعراف میں ہی ایک اور جگہ اس انداز میں بیان کیا گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ان کو شیطان کبھی چھو جاتا ہے، ان سے کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان کا انداز وہ ہے جو سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہوتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار چاہتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کے گناہ معاف کر سکے؟ اور یہ جانتے بوجھتے اپنے برے افعال پر، اپنے برے اعمال پر اصرار نہیں کرتے. تو ایک رخ تو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو جو مومنین صادقین ہیں فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے استغفار چاہتے ہیں، اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. اور دوسرا رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ منافق ہیں، جن کے دل میں کھوٹ ہے، جن کے دل میں مرض ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جانور ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ اس کے مالک نے اس کو کھونٹے سے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا. یعنی یہ کہ تنگی آئی تو پتا نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں تنگی اور پریشانی آئی، اور جب خوشحالی آئی تو بھی پتا نہ چلا کہ اللہ کی طرف سے کیوں خوشحالی آئی. در حقیقت ان کے حال کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے اوپر تنگی اور پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے جناب میں دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے تو ہم نیک بن جائیں گے. ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، مگر جو ہی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ان سے ہٹا دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے تو وہ اترانے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، استکبار کرتے ہیں. اس انداز کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. سورہ یونس میں فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ مَرَّ كَأَن يَدُونَ إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. اور جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے چل پڑتا ہے جیسے اس کو وہ تکلیف کبھی پہنچی نہیں تھی. اس انداز میں اللہ سے رخ موڑ کر اپنا استکبار کا رویہ اختیار کر لیتا ہے. سورہ زمر میں اس بات کو یوں فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. اور جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے علم کی بنا پر حاصل کیا. وہ انداز جو کہ قارون کا بیان کیا ہے قرآن نے. سورہ قصص کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں آخر میں چل کر اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے کہ قارون جو تھا وہ فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے آدمیوں کی ایک کثیر جماعت درکار ہوتی تھی. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت عطا کی تھی. تو جب اس کے قوم نے اس سے کہا کہ اے قارون لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
اور پھر اس کی قوم نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اے قارون زمین میں فساد بپا نہ کر، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ تھا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، اس نے جواب یہ دیا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ مجھے اپنے علم کی بنا پر ملی ہے، میرے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو میں نے دولت کمائی، اگر تم کما سکتے ہو تم کما لو، تم مجھے یہ کیا اللہ والا کا ڈر دلاتے ہو اور اللہ سے ڈراتے ہو، میں کسی اللہ وغیرہ کو نہیں مانتا، یہ دولت میں نے اپنے قوت بازو کی بنا پر کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ انداز اختیار کیا تو اللہ کا پھر عذاب آ گیا اس کے اوپر، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساری مال و دولت کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ لوگ جو اس کی دولت کو دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت عطا فرما دے، انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے دور رکھا۔ یہ طویل واقعہ ہے جو سورہ قصص کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے یہی ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی تکلیف اور پریشانی آئی تو وہ لوگ جن کے دل میں کھوٹ اور مرض ہے وہ اللہ کے آگے گڑگڑانے لگے، استغفار کرنے لگے، اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف اور پریشانی کو نعمتوں سے دور کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر رحمتوں کی بارش شروع کر دی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے اللہ کے سامنے استکبار کا رویہ اختیار کیا۔ تو فرمایا ایسی صورت میں اللہ کہتا ہے کہ پھر ہمارا عذاب اچانک آن کے ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ حضرات یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت بیان فرمائی کہ بولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتے، ولکن کذبوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو پھر ان کے اعمال کی پاداش میں پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی دوسری سنت ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لاؤ گے، ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ، کس سے خطاب ہے اللہ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، یا ایھا الذین آمنوا سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لاؤ گے، یہ ایمان جس کا تم نے اظہار ابھی زبان سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو تم نے زبان سے ادا کیا ہے، اگر یہ کلمہ واقعتاً تمہارے دل میں جا کے بیٹھ جائے گا، اگر دل سے بھی تم اس کی تصدیق کرنے لگو گے، وہ بات جو سورہ نساء میں یوں فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ حقیقتاً ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا، اور یہ بڑا طویل موضوع ہے، صرف اشارہ کروں گا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے پہلے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی گفتگو رہے گی کہ تقوی کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنے اللہ تعالیٰ نے تم کو استطاعت عطا کی ہے۔ تو تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اس انداز میں بچنا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم میں کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کا رویہ اختیار کیا ہو۔ گویا یہ ساری زندگی کو اللہ کے تقوی کے تحت کر دینا، ساری زندگی میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم سے اللہ کے احکامات کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر اہل ایمان یہ تقوی کا رویہ اختیار کرتے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتا۔ حضرات غور کیجیے گا، قرآن نے جگہ جگہ متقین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، فرمایا کہ تیرے رب کے نزدیک آخرت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ قرآن نے شروع میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ اور جیسے میں نے کیا کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عاقبت جو ہے، آخرت جو ہے، آخرت کی زندگی جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صرف متقین کو نوازیں گے۔ تو اس بات کا تو جگہ جگہ اعلان کیا گیا، مگر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ متقی لوگ جو ہیں وہ زمین میں فقر و فاقہ کی زندگی نہیں بسر کریں گے، بلکہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خلافت
اور سلطنت اور حکومت عطا فرمائیں گے. یہ بھی وعدہ ہے اللہ کا. سورہ نور میں فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. ذرا غور کیجیے گا آیت کے الفاظ پر. فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. وہی انداز. منکم خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایمان لاؤ گے، یعنی وہ بات جو میں نے کہی کہ ابھی تو تم نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ ایمان تم واقعتاً دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو حق ادا کرو گے تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. بڑی طویل آیت ہے سورہ نور کی، جس میں فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے آئیں، صادق الایمان لوگ ہوں اور نیکی کے کام کریں، اللہ کو ان سے وعدہ ہے کہ زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا جس طریقے سے تم سے پہلے کو خلافت عطا کی تھی. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں اس دین کو نافذ کر دے گا جو تمہیں پسند ہے. کون سا دین؟ دین اسلام. اور تمہاری خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن کی حالت سے بدل دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہا. اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ کے تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے جب ایمان راسخ کا مظاہرہ کیا، اللہ کے تقوی کی روش کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قلیل عرصے میں، چند سال کے عرصے میں ان کو زمین میں اتنی بڑی سلطنت عطا فرما دی، مشرق سے لے کے مغرب تک، کہ اس وقت کی دنیا نے اتنی بڑی سلطنت کو دیکھا نہیں تھا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہوا ہے اور سچا ہو کر رہے گا کہ جو لوگ اللہ کے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں بھی سلطنت اور خلافت عطا فرمائے گا. یہ بہت اہم بات ہے جو فرمائی گئی. تو فرمایا کہ اگر اہل ایمان تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم زمین اور آسمان کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے، مگر انہوں نے تو ہماری آیات کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اعمال کی پاداش میں پکڑ لیا. تیسری بات یہ فرمائی کہ افامنا اہل القریٰ، کیا یہ بستی والے اس بات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ان یاتہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں. اب امنا اہل القریٰ ان یاتہم باسنا دہم وہم یلعبون، یا یہ بستی والے اپنے آپ کو اس بات سے معمون سمجھتے ہیں کہ ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں. حضرات، یہ اللہ کی تیسری سنت ہے. یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو کبھی بستی والے رات کو سوتے پڑے ہوتے ہیں چین کی نیند، اور کبھی وہ دن کو کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم کے اوپر تو اس کے لیے نہ کوئی منادی کی جاتی ہے، نہ کوئی وارننگ ہوتی ہے، نہ کوئی بگل بجتے ہیں، نہ کوئی سگنل دیا جاتا ہے، نہ پہلے سے کوئی اعلان ہوتا ہے کہ یہ قوم آگاہ ہو جاؤ اللہ کا عذاب تمہارے پر آ رہا ہے، بلکہ اس کے انداز یہ ہوتا ہے کہ قوم ہنستی کھیلتی اپنے کاموں میں مصروف، کبھی رات کو سوتی اور کبھی دن میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے کہ یکایک اللہ کا عذاب آن کے ان کو دبوچ لیتا ہے. وہ بات جو اسی بات کو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا کہ قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم اور من تحت ارجلکم اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے عذاب کو کبھی تمہارے پر اوپر سے نازل کر دے، کبھی نیچے سے بھیج دے، کبھی تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا مزہ چکھا دے، یعنی یہ کہ تم کو گروہوں میں بانٹ کر ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اسی بات کو یہاں فرمایا گیا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، بغیر کسی تنبیہ کے آئے گا، قوم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ کہ اللہ کا عذاب آن کر ان کو دبوچ لے گا. اور آخر میں فرمایا کہ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی چال سے اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے ہیں. مکر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. یہ مکر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے اردو میں ہم اس کو صرف برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہ تو مکر و فریب کر رہا ہے، حالانکہ عربی میں مکر کے معنی ہیں خفیہ تدبیر کے، اور یہ مکر کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
کچھ چالیں انہوں نے چلیں، کچھ خفیہ تدبیریں اللہ کے دشمنوں نے کی اور کچھ خفیہ تدبیریں اللہ نے کی، اور جب خفیہ تدبیر کا معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے۔ وہی مکر کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو امن میں محفوظ کرتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الفاسقون الا القوم الخاسرون، تو فرمایا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے تو صرف وہی قوم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے جو کہ نقصان اٹھانے والی ہو۔ حضرات، یہ تو مختصراً ان 6 آیتوں کی وہ تشریح تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور در حقیقت جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان 6 آیتوں کے حوالے سے 2 سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں یا اٹھنے چاہیے، اور ان کا جواب ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، اور وہ علمی نوعیت کا سوال ہے، وہ یہ سوال ہے کہ جن سنتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تنگی اور پریشانی طاری کرتا ہے قوم کے اوپر، پھر اس کے حالات کو نعمتوں سے بدل دیتا ہے، اور اگر قوم نہیں سدھرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں اس کو پکڑ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر اہل ایمان تقوی کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں سلطنت اور خلافت عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو 3 سنتیں انبیاء کی بعثت کے موقع پر بیان کی جا رہی ہیں، کیا یہ سنتیں اللہ کی آج بھی جاری اور ساری ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی بعثت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میرے اور آپ کا ایمان کا یہ جز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب میں فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا خاتمہ ان کی ذات پر ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب انبیاء نہیں آئیں گے، ان کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی کیا یہ سنتیں آج بھی جاری و ساری ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے حضرات ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا کرتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اپنے رسول اور نبی بھیجے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس کا ذکر قرآن میں آپ کو بار بار ملتا ہے، اور آدم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے نہ اترے، ان سے لغزش ہو گئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ تنبیہ کی اور آگاہ کیا تو انہوں نے اللہ کے جناب میں توبہ اور استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو بھیجتے وقت جو ہدایت ان کو کی وہ یہ کی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، اب تم زمین میں بھیجے جا رہے ہو، تمہاری اولاد کے پاس میرے پاس سے ہدایت آئے گی، جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور اس کے برعکس جو لوگ میری نشانیوں کو جھٹلا دیں گے، میری آیتوں کا انکار کر دیں گے، وہ آگ والے لوگ ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات، یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بناتے وقت جس کا اعلان کر دیا تھا، اور چنانچہ اس قاعدہ کلیہ کی پیروی میں اللہ تعالیٰ مستقلاً آدم علیہ السلام کی اولاد میں اپنے رسول اور نبی بھیجتا رہا۔ ہر رسول اور ہر نبی کا ایک ہی دعوت تھا، ایک ہی پکار تھی، اور وہ یہ پکار تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ واحد کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سارے انبیاء، سارے رسول جو آئے وہ اللہ واحد معبود کی بندگی کی دعوت دیتے ہوئے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ چنانچہ اسی بندگی کی دعوت تھی جو سارے انبیاء اور رسول دیتے ہوئے آئے۔ ایک ہی دین تھا، ذرا غور کیجیے گا، ایک ہی دین تھا اول روز سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ الاسلام تھا، وہ دین جس میں اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے۔ سارے کے سارے انبیاء اور رسول جو آئے وہ اسی دین کی دعوت دیتے ہوئے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو آپ بھی اسی دین کی دعوت دیتے آئے۔ صرف فرق تھا تو اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت اور موقع کی مناسبت سے انبیاء کے دین میں، ان کی شریعت میں، اس کی فروعات میں، اس کے جزوات میں، ان کے قوانین میں اللہ تعالیٰ تبدیلیاں کرتا رہا موقع کی مناسبت سے۔ جیسے جیسے انسانوں کا ذہنی ارتقاء ہوتا رہا
تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی شریعت کو تبدیل کرتا رہا، حتیٰ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور اس وقت انسانی ذہن ترقی کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ دین جس کی شریعت میں تبدیلیاں ہوتی رہی تھیں اس دین کو اب مکمل کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو بحیثیت دین کا قبول کر لیا، تمہارے اوپر نعمت کا اتمام کر دیا۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے صرف فرق تھا تو اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت اور موقع کی مناسبت سے انبیاء کے دین میں، ان کی شریعت میں، اس کی فروعات میں، اس کے جزوات میں، ان کے قوانین میں اللہ تعالیٰ تبدیلیاں کرتا رہا موقع کی مناسبت سے۔ جیسے جیسے انسانوں کا ذہنی ارتقاء ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی شریعت کو تبدیل کرتا رہا، حتیٰ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور اس وقت انسانی ذہن ترقی کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ دین جس کی شریعت میں تبدیلیاں ہوتی رہی تھیں اس دین کو اب مکمل کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو بحیثیت دین کا قبول کر لیا، تمہارے اوپر نعمت کا اتمام کر دیا۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نہ صرف یہ کہ مکمل کیا بلکہ تا قیامت اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ اور اس کے بعد چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا دی گئی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی رسالت تا قیامت قرار پائی، قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ کیوں؟ ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ۔ انبیاء کا ایک اہم فریضہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے اللہ کے دین کے احکامات کو لیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو چنانچہ اس دین کے احکامات کو لینے کی ضرورت نہ رہی، اور چونکہ یہ ضرورت نہ رہی لہذا انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دیا۔ مگر یہاں ایک سوال بہت اہم ہے جو اٹھتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو میں شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہو کہ قادیانیوں نے اٹھایا اور اسی سوال کو اٹھا کر انہوں نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ انبیاء جو آیا کرتے تھے وہ دو مقاصد سے آتے تھے، ایک اللہ سے پیغام لینا اور دوسرے اس پیغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب تشریف لایا کرتے تھے ان کا دوسرا فریضہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں، اس 1400 برس میں نہ جانے کتنے کروڑ انسان پیدا ہو چکے، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، مگر تا قیامت کروڑا انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو سوال یہ اٹھا کہ ان اللہ کے بندوں کو کون اللہ کا پیغام پہنچائے گا؟ اور جیسے میں نے عرض کیا یہ وہ سوال ہے جس کو اٹھا کر قادیانیوں نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے بندے مستقلاً پیدا ہو رہے ہیں لہذا ان کو پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ اور اس کا جواب دراصل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی دعوت کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے کندھوں کے اوپر ڈال دی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں گے، ان کے لیے قرآن نے فرما دیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اسی لیے ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے اوپر شہادت کا حق ادا کرو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر شہادت کا حق ادا کیا تھا۔ یہ شہادت کس چیز کی؟ شہادت اس بات کی کہ جو پیغام اللہ نے دیا ہے وہ بے کم و کاست اللہ کے بندوں کو پہنچا دیا جائے۔
یہ شہادت وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے مجمع سے لی تھی کہ آپ نے اپنا خطبہ فرمانے کے بعد، ارشاد فرمانے کے بعد لوگوں سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے جواب دیا تھا کہ نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ وہ گواہی ہے جو اللہ کے رسول مجھ سے اور آپ سے لے کر چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ سے گواہی قیامت میں لی جائے گی۔ سورہ نساء کی وہ آیت میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے اللہ کے رسول پھر اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ تو یہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ آپ یہ گواہی لے کر مجھ سے اور آپ سے چلے گئے ہیں، اور یہ وہ گواہی ہے جو مجھ سے اور آپ سے بھی لی جائے گی۔ جب اللہ کے رسول اس بات کی گواہی دے دیں گے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا، ہم وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سے اس بات کو پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیا کہ نہیں دیا۔ تو حضرات غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے کندھے کے اوپر ڈال دی ہے۔ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں تا قیامت ایک گروہ ایک ایسا موجود رہے گا جو کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ حضرات چونکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کو پھیلانے کے لیے اور دعوت کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے، لہذا اس بات کا جواب کہ اللہ کی وہ سنتیں جو انبیاء کی بعثت کے ساتھ جاری اور ساری ہوا کرتی تھیں، کیا آج بھی ان کے جاری ہونے کا امکان ہے؟ حضرات اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل ہے، اور یقیناً آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری سنتیں جاری اور ساری ہو سکتی ہیں۔ آج بھی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں۔ جب قومیں ان دونوں چیزوں کو نہیں پہچانتی اور اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پکڑ لیتا ہے، ان کے اوپر اپنا عذاب طاری کرتا ہے اور ان کو یکایک پکڑتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ کب اللہ کا عذاب اور کس طرف سے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور آج بھی یہ سنت جاری و ساری ہے کہ اگر اہل ایمان تقویٰ کے روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، ایک سوال تو یہ اٹھتا تھا کہ اللہ کی یہ سنت کیا آج بھی جاری و ساری ہے، اور جس میں نے عرض کیا یہ علمی سوال تھا، اور اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جی ہاں آج بھی اللہ کی سنت جاری و ساری ہے۔ دوسرا سوال جو حضرات اٹھتا ہے وہ ایک عملی سوال ہے، اور وہ سوال ہمارے لیے اہم ترین ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی یہ سنتیں آج بھی جاری و ساری ہیں تو میں اور آپ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے جو بنتی ہے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرات اس سلسلے میں وہ آیت تو میں آپ کو سنا ہی چکا کہ فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کا اشارہ قرآن نے یہاں یہ کیا کہ تم تو بہترین امت ہو اور تمہیں ہم نے بپا کیا ہے لوگوں کے لیے۔ ذرا غور کیجیے گا، ہمیں اور آپ کو ہمارے لیے نہیں بپا کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں تو ہم نے لوگوں کے لیے بپا کیا ہے، اور اس لیے بپا کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، تبلیغ کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کریں، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیں۔ یہ وہ عملی ذمہ داری ہے جو میری اور آپ کی بنتی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو۔ حضرات یہ ہے اہم ترین بات میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں کیا اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر حضرات آج اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں اور روزے رکھنے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو حج بھی کرنا ہے، اور یہ افعال ہمیں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہم باقی نیکی کے کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب معاملہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ، اس فریضے میں شامل ہو جاؤ،
تو شیطان ہمارے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. کبھی تو وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں تو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، تمہیں تو حدیث کا علم نہیں، تم نے تو کسی دینی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، تم تو خطیب نہیں ہو، تم تو کچھ لکھ بھی نہیں سکتے، تم تو بول بھی نہیں سکتے، تم کیسے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہو؟ یہ کام تو صرف علماء حضرات کا ہے، یہ تو ان حضرات کا ہے جو دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہیں، جو عربی پر عبور رکھتے ہیں، جن کو قرآن کا علم ہے، جن کو حدیث کا علم ہے. یہ کام ان کے کرنے کا ہے، یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو. ذرا غور کیجیے گا، ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ مجھے تو ایک بھی آیت کا علم نہیں؟ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ، ہمیں ایک آیت نہیں ہے، ہمیں تو صورتوں کی صورتیں آتی ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہنچاؤ گو کہ تمہیں ایک آیت کا علم ہو. حضرات، جس بات کی مجھ سے اور آپ سے توقع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خطابت کریں، ہم تقریریں کریں، ہم تحریریں لکھیں، ہم بڑے بڑے مجمعوں میں جا کے بولیں، بلکہ جس بات کی مجھ سے اور آپ سے توقع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر، ذرا غور کیجیے گا اس بات پر، ہر شخص ایک مرکز ہے، ہر شخص کا دائرہ ہے، اس کے اقربا ہیں، اس کے قریبی ساتھی ہیں، اس کا اعزاء ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے محلے کے ساتھی ہیں، اس کے دفتر کے ساتھی ہیں، اس کے مسجد کے ساتھی ہیں، ہر شخص کے ساتھی ہیں، ہر شخص کا ان سے تعلق رہتا ہے. تو کیا ہر شخص کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہہ سکے کہ اے اللہ کے بندوں، یہ وہ بات ہے جو میرے کان میں پڑ گئی ہے، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری بھائی تم سے درخواست یہ ہے کہ تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو. اتنا تو کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کر لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ داعی اللہ ہو جائیں گے. بس یہی وہ چیز ہے جس کی آپ سے توقع ہے کہ جس کام کو آپ خود کر رہے ہیں اسی فریضے کو، اسی کام کو، اسی صراط مستقیم کو آپ اپنے ساتھیوں کو بھی دکھائیے، ان کو بھی بتلائیے اور ان سے گزارش کیجیے کہ بھائیوں اس راستے کو اختیار کرو. اب یہ کہ وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نہیں ڈالی. اللہ نے تو اپنے رسول سے کہہ دیا تھا کہ لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. ایک جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول اگر آپ کو کسی سے محبت بھی ہے تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہے گا دے گا. تو ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے کندھوں کے اوپر نہیں ڈالی ہے، بلکہ جس چیز کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز میرے اور آپ کے علم میں آ گئی ہے، وہ چیز جس پہ میں اور آپ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پیغام کو ہم اللہ کے بندوں کو پہنچا دیں اور عام کر دیں. حضرات، آخر میں یہ بات بھی رکھتا چلوں کہ اگر ہم نے یہ فریضہ انجام نہ دیا، ہم اس بات سے مستقلاً غافل رہے، ہم اپنے کاموں میں ہی مشغول رہے، ہم مستقلاً شیطان کے وساوس میں آتے رہے، اس کے بہکائے میں آتے رہے، اور ہم نے اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوتوں کو، ان اوقات کو اس کام کے اندر نہ لگایا، تو حضرات غور کیجیے گا، جو چیز مجھے آپ کو پیش آ سکتی ہے اس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی واضح طور پہ ملتا ہے اور حدیث میں ملتا ہے. 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک قرآن کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حدیثیں وہ ہیں جو بہت معروف ہیں، آپ نے 12 پہلے بھی سنی ہوں گی، صرف تذکرہ عرض کر رہا ہوں. ایک تو کشتی والی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی سمندر میں جا رہی ہے، اس کے 2 درجے ہیں، ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ. پانی جو ہے استعمال کا وہ صرف اوپر والوں کے پاس ہے، نیچے والے اوپر آتے ہیں اور پانی لیتے ہیں. اوپر والوں کو اس سے بہت تنگی ہوتی ہے، وہ نہ منہ چڑھاتے ہیں، برا مانتے ہیں. چنانچہ نیچے والوں نے اوپر آنا بند کر دیا، انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا اور سمندر سے پانی لینا شروع کر دیا. اس سوراخ سے سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا اور بھرنا شروع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ نہ پکڑا، ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے منع نہ کیا، تو جب کشتی ڈوبے گی پانی کے بھرنے کی وجہ سے، تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی اس کے ساتھ ڈوب جائیں گے. اوپر والے بچ نہ جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم نے تو اس کشتی میں سوراخ نہیں کیا تھا، بلکہ جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے بھی اس کے ساتھ ڈوب جائیں گے. اور دوسری حدیث وہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل فلاں بستی کو اس کے اہل ویال کے ساتھ الٹ دو. عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس بستی کے لیے. عرض کیا اللہ اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے
جو اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا زاہد، اتنا عابد کہ جتنی دیر ایک پلک کے جھپکنے میں لگتی ہے، اور چیزیں کتنی دیر لگتی ہے، جتنی دیر ایک پلک کے جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر بھی اس نے تیری کبھی معصیت میں نہ گزاری، تیری نافرمانی نہ کی، اتنا زاہد اور عابد بندہ تیرا اس بستی میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ نے، ہاں جبریل، اقلب علیہ و علیہم، پہلے اس بندے پر اس بستی کو الٹو اور پھر بستی والوں پہ الٹو، اور کیجیے گا اس زاہد عابد متقی بندے کو پہلے پکڑو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب اس بستی میں ہمارے احکامات کی نافرمانی ہو رہی تھی، ہمارے احکامات پامال کیے جا رہے تھے، تو اس بندے کے چہرے پر غیرت کی سرخی کی جھلک ایک لمحے کے لیے نہ آئی۔ وہ بندہ اپنی تسبیحات میں لگا رہا، اللہ کرتا رہا، اللہ کی عبادتیں کرتا رہا، مگر گھر سے باہر نکل کے اس نے کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے اوپر غیرت کی جو سرخی ہے اس کی جھلک اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نہ آئی۔ فرمایا ہاں، پہلے اس بندے کو پکڑو اور اس کے بعد باقی بستی والوں کو پکڑو۔ اور حضرات، واقعہ وہ ہے جو قرآن میں اصحاب سبت کے نام سے معروف ہے، جس کا ذکر اسی سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کی تلاوت کی ہوگی اور وہ پڑھا بھی ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرًّا يَوْمَ يَسْبِتُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، ان سے اس بستی کا حال پوچھیے ذرا جو ایک سمندر کے کنارے آباد تھی اور جس کے اوپر ہم نے سبت کا قانون نافذ کر دیا تھا۔ یہ حضرات بستی کون سی تھی؟ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ یہ لوگ مچھیرے تھے، ان کا پیشہ جو تھا مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کی آزمائش کے لیے ان کے اوپر یہ قانون نافذ کیا کہ تم ہفتے کے دن، جس کو آپ سبت کا دن کہتے ہیں، ہفتے کے دن تم کوئی کام نہیں کر سکو گے، صبح سے لے کے شام تک تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو، کیونکہ یہ مچھیرے تھے اور شکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو یہ حکم دیا کہ یہ مچھلیوں ہفتے کے دن تم سمندر کے سطح پر آؤ، اچھلو کودو اور ہفتے کے علاوہ غائب ہو جاؤ۔ اب چنانچہ انداز کیا تھا کہ ہفتے کا دن ہوا، مچھلیاں سمندر کی سطح پر آئیں، اچھل رہی ہیں اور کود رہی ہیں۔ یہ ان مچھلیوں کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب کے دن تم کوئی کام نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے۔ اور ہفتے کا دن ختم ہوا اور مچھلیاں غائب ہو گئی۔ اب یہ ہاتھ مل رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں اور تل ملا رہے ہیں، مگر یہ کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، اور جب ان سے صبر نہ ہو سکا تو انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا۔ ہیلے اور بہانوں سے انہوں نے اللہ کے یہ سبت کے احکامات کی خلاف ورزیاں شروع کر دی۔ تو لگتا ہے ایسا ہے اس بستی کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا مگر ان سے کچھ کہتا بھی نہیں تھا، اپنے گھر میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی نہیں کرتا تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا، اے لوگوں اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو، اللہ نے سب کے دن تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، مچھلیاں نہ پکڑو۔ یہ 3 گروہ تھے جو اس بستی میں بن گئے۔ تو یہ لوگ جو منع کیا کرتے تھے، ان سے ان لوگوں نے جو منع نہیں کرتے تھے اور خود نیک تھے، ان لوگوں نے ان سے یہ کہا، قالوا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم اور معذبہم عذابا شدیدا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ یہ باز آنے والے نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ یا تو عذاب میں مبتلا کرے گا اب، یا ان کو ہلاک کر ڈالے گا۔ تم بیکار کہہ کے اپنے آپ کو عاجز کیے جا رہے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہو، ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ نہ منع کرو۔ تو جو منع کرتے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا تو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے رب ہم نے منع کیا تھا، ہمارے ہاتھ میں بس یہی اختیار تھا کہ ہم ان کو منع کر سکیں، تو ہم اللہ کے ہاں یہ کہہ سکیں گے کہ اے رب ہم نے منع کیا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ شاید کبھی یہ لوگ ہماری بات سن کر اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، کبھی ان کے دل میں ہماری بات پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہماری بات کے لیے کھول دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو منع کرتے رہیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ 3 گروہ ہیں، ایک منع کرتا ہے، ایک منع نہیں کرتا، نیکی کے کام پر عمل پیرا ہے، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ فساق کا ہے، فجار کا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ ہماری یاد دہانی کے باوجود بھولے چلے گئے، نہیں باز آئے، اپنی نافرمانی میں لگے رہے، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برا کام سے منع کرتے تھے، اور واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور ظالموں کو ہمارے دردناک عذاب نے ان کی نافرمانی کی بنا پر آن کر پکڑ لیا. حضرات یہاں سوال یہ اٹھا، جو اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں سورہ اعراف کے اس مقام پر تو اس سوال اٹھایا ہے مفسرین نے. سوال یہ اٹھا کہ 3 گروہ تھے، اللہ نے ایک کو بچا لیا اور ایک کو پکڑ لیا عذاب میں، یہ تیسرا گروہ جو نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہیں کرتا تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ تو بعض مفسرین نے تو یہ رائے اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے متعلق سکوت اختیار کیا ہے، اللہ نے اس گروہ کا ذکر نہیں کیا. مگر ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کسی بستی میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس بستی کے در حقیقت 2 ہی گروہ بنتے ہیں، تیسرا گروہ نہیں بنتا. ایک گروہ وہ جو بچا لیا جاتا ہے عذاب سے، اور دوسرا وہ جو اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا ہے. اب بات بالکل صحیح ہے، اس کا کوئی تیسرا گروہ بن ہی نہیں سکتا، یا بچا لیا جائے گا یا عذاب میں پکڑا جائے گا. اللہ نے بچانے والوں میں صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو برائی سے منع کیا کرتے تھے. باقی وہ لوگ جو خود نیکی کا کام کرتے تھے، برائی نہیں کرتے تھے مگر منع نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ نے سورہ انفال میں اس بات کو واضح طور پر فرما دیا ہے. یہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف ظالم جو ہے اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، نہیں. فرمایا کہ جو لوگ ان کی اس نافرمانی کے رویے کو دیکھ کر خاموشی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب ان کو بھی اپنی گرفت میں آن کے لے لے گا. وہ جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں اس متقی کا ذکر ذرا سوچیے گا کہ وہ کتنا متقی، کتنا عابد زاہد تھا. اللہ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کرو اور پھر بستی کے اوپر عذاب نازل کرو. اس حدیث کو سوچیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی کے اوپر والے جو ہیں گو کہ انہوں نے سوراخ نہیں کیا ہے، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مگر جب کشتی ڈوبے گی تو وہ بھی اس کشتی کے ساتھ ڈوب جائیں گے. تو چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھیں معاشرے میں، اپنے آس پاس اللہ کے اعمال کو، اللہ کے احکامات کو پامال ہوتا دیکھیں اور گھر سے نہ نکلیں، لوگوں کو منع نہ کریں، نیکی کا حکم نہ کریں، برائی سے نہ روکیں، خیر کی دعوت نہ دیں، صرف اپنی نیکی میں ملوث رہیں، خدا نہ کرے اگر اللہ کا عذاب اس بستی پہ نازل ہوا تو وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے. حضرات یہ وہ سبق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ دیگرگوں ہے. آپ کا کسی خطے سے تعلق ہو، کسی ملک سے تعلق ہو، اگر آپ مسلمانوں کا احوال دیکھیں گے تو وہاں آج صورتحال یہی ہے کہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے عذاب، اللہ کی طرف سے تنبیہات مختلف شکلوں میں، کہیں بیماریوں کی اور وباؤں کی شکلوں میں ہیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے گروہ بندی کر دی ہے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو کھائے جاتا ہے اور مارے ڈالتا ہے، اور لوٹ مچی ہوئی ہے اور کھسوٹ مچی ہوئی ہے اور بےمانی اور رشوت اور اس کا بازار گرم ہے. یہ اللہ کے عذاب ہیں جو چھوٹی چھوٹی شکلوں میں آج ہمارے سامنے نازل ہو رہے ہیں، تنبیہات بطور کہ لوگوں اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. خدا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ یا قوم کو اپنے عذاب میں، بڑے عذاب میں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تو یقین جانیے کہ وہ لوگ جو آج اپنی تسبیحات میں مصروف ہیں، جو نیکی کے کام کر رہے ہیں مگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت نہیں پہنچا رہے، اس دعوت کے کام میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہے، عین اس بات کے امکان ہے کہ خدا نہ کرے کہیں وہ بھی اس عذاب میں پکڑے نہ جائیں. چنانچہ میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں اور استطاعتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، ہم اس کو بروقار لاتے ہوئے نکل کھڑے ہوں. حضرات انتظار نہ کیجیے، اللہ نے پتہ نہیں کتنی مہلت ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، کب ہماری آخری گھڑی آن کھڑی ہو اس کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے. انسان اچھا خاصا کھیلتا کودتا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ گھر سے نکلا اور ختم ہو گیا. ابھی کل پرسوں یہاں واقعہ ہوا جدی میں، آپ کے شاید علم میں ہوں، ابو الحسن برنی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے رحمتیں نازل کرے، گھر سے نکلے اور ایک کار نے آن کے ان کو ٹکر مار دی اور وہ ختم ہو گئے. اس انداز سے انسان ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں
کب اس کی زندگی ختم ہو جائے. لہذا انتظار نہ کیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کو بڑے کار لاتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے دائروں کے اندر اپنے اپنے اعزاء کو، اقربا کو، دوست کو اور احباب کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کیجیے، اور اللہ سے اس بات کی توقع رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.